صلوات اللهم صل صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على أول العدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الأبد أما بعد فقد قال الله الصمد إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلوات دیجیے محمد حاضر محترم، سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت کی روشنی میں یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، جب یہ لوگ کوئی لہو دیکھتے ہیں یا تجارت تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اے میرے حبیب آپ کو جمعے کا خطبہ ڈلیور کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلسل اس آیت پہ طلبگاران دین و وارثان دین کے موضوع پر آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ میرے دوستو، دین کی بنیاد ہے ایمان و عمل پر۔ جیسا ایمان ویسا عمل، جیسا ایمان ویسا عمل۔ ایک ڈیفینیشن عرض کر دوں سنت کے بارے میں کہ سنت کہتے ہیں قول و فعل و تقریر رسول کو۔ تقریر رسول سے مراد رسول اللہ کی تقریر یعنی سپیچ نہیں ہے، بلکہ یہ عربی لفظ ہے۔ تقریر یعنی پیغمبر کے سامنے کوئی عمل کیا جانا اور آپ کا اس پہ کومنٹس نہ کرنا یا اس سے منع نہ فرمانا، تو اس کو کہتے ہیں تقرر، برقرار رکھنا۔ یہ برقرار رکھنے سے، تقرر سے تقریر رسول یعنی پیغمبر کے سامنے کوئی ایکٹ کیا گیا اور پیغمبر نے اسے اس کا ہونا اپنی موجودگی میں بغیر کومنٹس کے، اس کے لیے لفظ اگر کہنا مناسب ہو کہ اس کو قبول کر لیا۔ تو جنگ احد میں جب
سب لوگ رسول خدا کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہ گئے، تو پوری جمعیت کے کردار پہ رسول اللہ اتنے برہم تھے کہ آپ نے اس وقت سب کتابوں میں ہے کہ مولا علی سے کہا کہ اے علی تم بھی نہیں چلے گئے؟ تو مولا علی نے عرض کی اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں مومن ہونے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اب اس پہ رسول اللہ کا تائیدی سکوت، یہ بڑا سخت جملہ ہے، جمعیت کے کردار پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی تم نہیں چلے گئے؟ تو کہا کہ میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا، مومن ہونے مومنیت کے ساتھ میں اگر آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا، یعنی رسول کو رزم سے یا بزم سے چھوڑ کر چلے جانے کی شدت انٹینسٹی کس قدر زیادہ ہے، اس پر پیغمبر نے آگے سے علی کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا ہے کہ علی آپ کیا کہہ رہے ہیں، فسق کی بات نہیں کی، کفر کی بات کی، کہ پیغمبر کو نرغہ آدھا میں چھوڑ کر چلا جانا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بنیاد ہے ایمان و عمل، اور جیسا ایمان ویسا عمل، اور عمل کی بنیاد ہے آمادگی۔ بس میری تقریر شروع ہو گئی۔ عمل کی بنیاد ہے آمادگی، نیت، ڈٹرمنیشن۔ تو باعمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ جس کے یہاں آمادگی ہو۔ باعمل شخص وہ ہے، وہ مومن کہ جو نیت عمل رکھتا ہو۔ توجہ فرمائیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دین کی بنیاد ایمان و عمل، اور عمل کی بنیاد ہے آمادگی، نیت عمل۔ وقوع عمل سیکنڈری ایشو ہے، یعنی باعمل ہونے کے لیے ایمان رکھنے والے شخص کو باعمل ہونے کے لیے نیت عمل ہونی چاہیے، وقوع عمل چاہے ہو یا نہ ہو۔ وقوع عمل سیکنڈری ایشو ہے، آمادگی پہلے ہے۔ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ بالکل شروع میں ہی قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ ابھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور ان کی زوجہ کو ان کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور خالق کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم کی زوجہ آؤ میری جنت میں آؤ۔ اب انصاف سے بتائیے، ابھی اللہ نے بنایا ہے آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو، عمل کیا کیا ہے؟ کیا کوئی نماز پڑھی ہے؟ نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، حج نہیں کیا ہے۔ پھر کیا کیا ہے کہ اللہ جنت میں بلا رہا ہے کہ اے آدم، اے حوا میری جنت میں؟ عمل کتنا کیا ہے؟ عمل کیا کیا ہے؟ نام بتائے۔ قرآن مجید میں یہی ہے کہ آپ نے نام بتائے ہیں، بخدا جن کے نام بتائے ہیں ان نام والوں کی محبت
جیسے ہی دل میں آتی ہے خدا جنت واجب کر دیتا ہے۔ عمل، وقوع عمل میں نے عرض کیا کہ سیکنڈری ایشو ہے، جیسے ان کی محبت جن کے نام بتائے ہیں، آدم نے اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں کیا ہے، نام بتائے ہیں، نام والوں کی محبت جنت واجب کر دیتی ہے۔ اس سے جملے سے کوئی غلط مطلب نہ لے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے عمل کوئی نہیں کیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، حج نہیں کیا ہے، جہاد نہیں کیا ہے، کوئی مالی عبادت اور کوئی بدنی عبادت نہیں کی ہے، لیکن یہی کہا ہے کہ اے اللہ تو محمود ہے، یہ نور محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن، تو قدیم الاحسان، یہ حسین، پنجتن کے نام بتائے ہیں نا، اس کے علاوہ عمل کوئی نہیں ہے، اور اللہ جنت واجب کر رہا ہے۔ میرے دوستو، وقوع عمل نہیں ہوا ہے، نیت عمل، آمادگی، بعمل ہونے کے لیے اصلاً آمادگی، ڈٹرمنیشن، ارادہ یہ درکار ہے۔ وقوع تو صاحب بات کی بات ہے، ہاں، تاکہ کوئی غلط میرے جملے کا معنی نہ لے، آدم نے روزہ نہ رکھنے کی نیت نہیں کی، نماز نہ پڑھنے کی نیت نہیں کی، تو مومن بھی کون ہوگا؟ بعمل وہ جس کے ذہن میں، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ جیسا جس کا ایمان ویسا اس کا عمل۔ ایمان اصول دین، یعنی یہ جڑیں ہیں دو دل و دماغ میں پھیلتی ہیں، اور اس کے آثار ہمارے اعمال، ہمارے جسم سے اور ہمارے افعال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو چوروں کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا عمل ویسا ہوتا ہے، جو غاصبوں کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کا عمل ویسا ہوتا ہے، جو پاکوں کا ماننے والا ہوتا ہے، جو عہد پورا کرنے والوں کا ماننے والا ہوتا ہے، جو سچوں کا ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں طہارت، پاکیزگی، سچائی نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اصلاً بعمل ہونے کے لیے نیت عمل چاہیے، ارادہ عمل چاہیے، آمادگی۔ وقوع عمل چاہے آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو گھر نہیں رکھتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی فرش اعلیٰ بچھائیں۔ موت دروازے پہ دستک دے دیتی ہے، گھر میسر نہیں ہوتا، لیکن آمادگی ہوتی ہے کہ فرش اعلیٰ ہم بچھائیں، ہم بھی مجلس حسین کریں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو کربلا جانے کے لیے، حج و زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن وہ اسباب مہیا نہیں ہوتے۔ تو کیا وہ رب کریم جب کسی نے نیت کر لی ہے تو اس نیت پر اس کے لیے وہ عمل نہیں لکھے گا؟ بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے اور وہ عبادات کا عادی ہوتا ہے اور عبادات انجام نہیں دے پاتا، تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ جو نیک اعمال کرتا رہا ہے وہ اس کے لیے لکھتے رہیں، کیونکہ بیمار کرنے والا میں ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے بیمار کیا ہے، تو لہذا اب یہ نہیں پڑھ سکتا نماز۔ اور صحیفہ مبارکہ کاملہ میں امام کی دعا ہے جس میں ہمیں تعلیم فرمایا ہے، کتب للکاتبان،
مولا فرماتے ہیں میرے لیے کاتبان اعمال وہ اعمال بھی لکھتے رہے کہ جس کی میرے دل نے وہ فکر بھی نہیں کی اور خیال بھی نہیں گزرا، جس کے زبان پر میں نے فکرے بھی ادا نہیں کیے، اور میرے اعضاء و جوارح نے وہ اعمال انجام بھی نہیں دیے، بل افضالا منک علی و احسانا، یہ تیرا تفضل و کرم اور تیرا احسان ہے کہ وہ عمل صالح جن کا میں عادی ہوں اور انجام نہیں دیے ہیں تو فرشتے وہ میرے لیے لکھتے رہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ وقوع عمل نہیں ہوا ہے، لیکن کاتبان اعمال بر بنائے آمادگی، یعنی انٹینشن تو وہ کر چکا مومن، تو اس کے لیے وہ اعمال لکھتے ہیں اور فزیکلی وہ پرفارم نہیں کرتا۔ یہ تو ہے مجبوری کی بات کہ انسان کے پاس اسباب رزق نہیں ہیں، فراوانی اموال نہیں ہے، صحت نہیں ہے، غربت ہے، مجبوری ہے، تو اس میں لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اعمال کا انجام دیا جانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعمال کو انجام نہیں دینا چاہیے، وقوع عمل اٹسیلف بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن میں جس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمیت عمل، کیفیت عمل اور مقدار عمل۔ آپ انصاف سے فرمائیے کہ جس کی زیادہ عمر ہے اور جس کی کم عمر ہے، تو جس کی زیادہ عمر ہے تو اس کے اعمال زیادہ، اس کی نمازیں زیادہ، اور جس کی کم عمر ہے اس کی نمازیں کم، اس کے اعمال زیادہ۔ تو با عمل زیادہ کون ہے کہ جس نے عمر نو پائی، یا وہ جو کم عمل ہے اس کی جس نے کم عمر پائی؟ توجہ فرمائیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے نیت عمل لامحدود شے ہے، اور عمل اٹ سیلف جسے وقوع عمل کہہ رہا ہوں، عمل کا واقع ہونا، نیت عمل لامحدود شے ہے اور عمل اٹ سیلف محدود شے ہے۔ عمل محدود شے ہے اور نیت عمل لامحدود شے ہے۔ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں نا، ملک الموت علیہ السلام آ کر ہمارے عمل کو منقطع کر سکتے ہیں، ہماری نیت کو منقطع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم فاعل مختار ہیں، ہم اپنے عمل میں، اپنے ارادے میں مجبور نہیں ہیں، با اختیار ہیں۔ آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ میں زیارت کروں گا، آپ نے جو آپ نے نیت کر لی، درمیان میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو وہ آپ کے عمل کو تو کاٹ دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، آپ کی نیت جو کہ لامحدود ہے منقطع نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ عمروں کے اعتبار سے پیمانہ عمل اللہ نے سیٹ نہیں کیا ہے۔ تو جناب سیدہ کی عمر معصومین میں 18 سال، امام جواد محمد تقی علیہ السلام کی عمر 25 سال، امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 28 سال، امام علی نقی ہادی کی 42 سال عمر ہے، باقی ائمہ 55 سال، 57 سال، ایک امیر المومنین ہیں رسول خدا 63 سال۔ تو پہلے انبیاء کی کتنی عمریں زیادہ ہیں۔ تو عمل محدود ہوتا ہے، نیت عمل لامحدود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، زیارت عاشور میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناقت برحلک
علیک منی سلام اللہ ابدا، علیک منی سلام اللہ ابدا، میرا آپ پہ سلام ابد الآباد تک، ما بقیت و بقی اللیل والنہار، جب تک میں باقی ہوں اور جب تک زمانہ باقی ہے، لیل و نہار باقی ہے۔ کیا مطلب؟ مولا میں نے تو سلام کی نیت کر لی ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور یہ میرا سلام ابد الآباد تک ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو۔ اور آپ ویسے دیکھیے کربلا میں جناب وہب قلبی ہیں، ان کی اسلامی عمر کتنی ہے؟ آپ عیسائی تھے، 17 دن کے دولہ ہیں، اور امام حسین کے خیام دیکھ لیے تھے اور کنورٹ ہوئے، ماں بھی، بیوی بھی اور خود بھی۔ تو اسلامی زندگی میں تو 17 دن کی نمازیں ہیں، لیکن وہ نیت عمل کر چکے تو ابد الآباد تک کی عبادت ہے ان کے لیے۔ زہیرکین جو ہیں وہ فکری لحاظ سے کمزور تھے، اور ان کا ٹائٹل ہے تاریخ میں انہیں عثمانی، کیونکہ جنگ جمل، جنگ صفین کے بعد تاریخ نے مسلمانوں کے نام عثمانی اور شیعان علی کر دیے تھے۔ امام حسین نے حج نہیں کیا اور حج کو عمرے سے بدلا اور آپ نکل گئے، حالانکہ امت کو چاہیے تھا کہ وارث رسول، وارث قرآن، وارث دین مکہ چھوڑ کر اور حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو سب کو چاہیے تھا کہ تبلیغی جماعتیں بن کے پروپیگیٹ کرنے کے لیے، حسین کا ساتھ دینے کے لیے نکل جاتے، جن پر نماز میں درود بھیجتے ہیں، جو پیغمبر کا واحد نواسہ ہے اس وقت، جنت کا سردار ہے، لیکن امت نے حسین پر حج کو پریفر کیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان میں سے ایک زہیرکین بھی ہیں جنہوں نے حج کیا تھا، اور پھر بعد حج بچ کر قافلے سے جانا، انہوں نے بھی کوفے تھا، لیکن آپ بچ کر نکل رہے تھے کہ کہیں امام حسین طلب، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ ان کے دل میں وہ چنگاری ایمان، تو آپ نے بیٹے کو بھیج کر انہیں بلا لیا، اور صرف ایک گفت و شنید میں آپ کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اور وہ آپ کی وہ تمام اعمال جو ناقابل قبول تھے، امام کی دہلیز پہ سر رکھنے کی بنا پر قابل قبول ہو گئے، اور وہ نیت عمل جو ہے وہ ابد الآباد ہو گئی۔ حر کے ملازمت یزید کی فوج کی تھی، لیکن اس کا ایمانی کیفیت اندر سے بہت مضبوط تھی، اور اس کے ساتھی، اس کا بیٹا، اس کا غلام بھائی، وہ حسین کے ساتھ شریک ہو گئے کربلا میں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نیت عمل اصل چیز ہے، آمادگی، اور آمادگی جو ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، وقوع عمل سیکنڈری ایشو ہے۔ بس میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں، اور توجہ فرمائیں گے، ایک لفظ ہے شہادت اور ایک ہلاکت۔ شہادت اور ہلاکت میں کیا فرق ہے؟ شہادت میں نیت ہی وہ کی جاتی ہے کہ جو وقوع عمل کی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ خدا میں مارا جائے۔ تو میدان عمل میں، میدان کارزار میں کیا یہ نیت کر کے جائے گا کہ میں وقوع عمل میں مر جاؤں اور میں قتل ہو جاؤں؟ یہ نیت کی ہی نہیں جا سکتی،
کیونکہ نیت کی جائے گی مارنے کی، مرنے کی نیت نہیں کی جائے گی، مارنے کی نیت کی جائے گی اور نتیجے میں شہادت ملے گی۔ یعنی شہادت کا ملنا اور شہادت کا درجہ حاصل کرنا قاتل کے وار سے وابستہ نہیں ہے، مقتول کی نیت سے وابستہ ہے۔ یعنی اسے یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ مجھے قتل ہو جانا ہے، اسے نیت یہ کرنی ہے کہ مجھ کو قتل کرنا ہے، مجھے قتل کرنا ہے۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ آمادگی، کہ مجھ کو جا کر میدان میں بنیادی چیز یہ ہے قدم جما کے رکھنے ہیں، مجھے قدم میدان سے ہٹانے نہیں ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، ایمان و عمل میں ہماری زندگی، ہم خط شہادت کس کو کہتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں خواہ وہ مارکا ہو یا زندگی کے رود و شب، اس میں ہمارے قدم ٹھہرے رہیں اور ہم ایمان کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں قاتل نہیں آتا ہے۔ پیغمبر نے یہی کہا نا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قاتل کے آنے سے شہادت کا ملنا وابستہ نہیں ہے، خود ویسا قاتل، پیغمبر جن کی تعلیم پہ کوئی جان دے دے تو شہید ہو جاتا ہے، جن کی تعلیم پہ جان نچھاور کرنے سے شہادت ملتی ہے، تو پیغمبر کو خود ویسی موت تو نہیں آئی ہے۔ آپ تلوار سے تو نہیں مارے گئے ہیں، لیکن سب شہیدوں سے اور پوری کائنات سے آپ بلند ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا، بدر دیکھ لیجئے، بدر میں عبیدہ گئے ہیں، حمزہ گئے ہیں، علی گئے ہیں۔ عبیدہ شہید ہوئے ہیں اور حمزہ اور علی دونوں غازی بن کر لوٹے ہیں۔ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں لیکن علی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ تو کلمہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرشتے نے علی کی مدح میں پڑھا کہ کوئی جوان نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے علی کے اور ذوالفقار کے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، خندق میں پیغمبر نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ثقلین کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت جنگ خندق میں۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے آپ کے ذوالفقار، آپ کی تلوار اٹھی، عامر بن عبدود کو دو پارہ کر دیا، اور آپ نے کہا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے، دو جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے، افضل من عبادت ثقلین۔ اب بس متکلم آپ خود ہیں، متکلم کلام میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ کے علاوہ دو جہانوں میں جو بھی ہیں، انبیاء کی عبادتیں ہیں اس میں، تو ان میں شہیدوں کی بھی عبادتیں ہیں، ان سب سے علی کی عبادت افضل ہے، ایک ضربت۔ لیکن آپ شہید نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ باعمل ہونا وقوع عمل سے تعلق نہیں ہے، انٹینشن، ارادہ، آمادگی۔ شہید ہونا یعنی میدان میں جا کر شہید ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں کہنا جو چاہ رہا ہوں بس اس منزل پہ میں آپ کو لے آیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ٹھہرا رہنا اور اٹھ کر چلا جانا، یہ جو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ آپ سے بس تھوڑی سی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم جب انالیسس کرتے ہیں لیبارٹریز میں کیمیکلز کا، تو جو مشکل فارمولیشن لوگ پیٹنٹ کراتے ہیں اپنی چیزیں، تو
وہ اس کا انالیسس کراتے ہیں کہ کہیں دوسرا کوئی اس کی فارمولیشن چوری نہ کر لے. تو اس کے لیے XRD XRF ایکس رے ڈفریکٹومیٹر ایکس رے فلوریسنس میٹر اس پہ وہ کرتے ہیں اور اس کا جو بھی گیون کیمیکل ہو تو اس کا امپیریکل فارمولا یا مالیکولر فارمولا دونوں آ جاتے ہیں. ایون اس کا فیز انالیسس بھی ہو جاتا ہے. وہ کیوں کراتے ہیں کہ کہیں یہ ہم جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہم اپنا لانچ کریں گے تو یہ کوئی اور نہ بنا لے اس کا انالیسس کر کے. تو اس میں کیا کرتے ہیں توجہ اسے کیا کرتے ہیں کہ مس گائڈ کرنے کے لیے اس پہ ماسکنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں. ماسکنگ ایجنٹ کوئی کوٹنگ ایسی کر کے دیتے ہیں کہ جہاں ایکس رے ڈفریکٹومیٹری فیل ہو جائے اور وہ ماسکنگ ایجنٹ سے اصل بات کھلے نہ. توجہ ہے, ماسکنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون نازل کیا, سورہ کافرون نازل کیا اور سورہ کافرون اور مومنون نازل کر کے سورہ منافقون نازل کیا کہ دیکھو کچھ چہرے ہیں جو نقاب اوڑھ کر مومنوں میں آ گئے ہیں اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ منافقون ہیں. منافقون ہیں, وہ جھوٹے ہیں اور وہ اندر سے کچھ ہیں باہر سے. تو پھر اللہ نے ان کے ایکس ریز لے کے نا ان کے نقشے کھینچے ہیں. یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ یہ خطبہ چھوڑ کر اے رسول آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, احد میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ کو حنین میں چھوڑ کر چلے گئے. واضح طور پر وہ جو مومنین کی صفوں میں توجہ, مومنین ہونا, توجہ فرمائیں گے, مومنین ہونا, صحابی رسول ہونا کتنا بڑا درجہ ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے رسول اللہ کا صحابی ہونا. یعنی طالبان دین ہونا, طلبگاران دین ہونا اور پیغمبر جیسی ہستی سے براہ راست اخذ فیض کے لیے حاضر ہو جانا. تو اس مقدس صفوں میں ماسکنگ ایجنٹ نفاق کا پہن کر آ جائے کوئی تو خدا نے فوراً سورہ مبارکہ منافقون نازل کی اور اس میں آنے جانے کو پہلی آیت میں یہی ہے کہ آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یشہد انک لرسول, اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن ان المنافقین لکاذبون, یہ منافق جھوٹے ہیں. تو اب وہ مقدس صفوں میں اصحاب رسول کے منافق گھس آئے ہوں تو ان کو پیغمبر کی بارگاہ میں ہو تو اللہ اسی صفوں میں سے ان کا اٹھ کر جانا دکھا رہا ہے کہ دیکھو اے میرے رسول ترکو کا قائمہ, آپ کو یہ ترک کر دیتے ہیں. آپ کی معاذ اللہ میں جسارت کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں, حقیقت واقعہ ہے. اے رسول آپ کو متروک سمجھتے ہیں. ترکو کا قائمہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کھڑے رہ جاتے ہیں, آپ کو ترک کر دیتے ہیں, یہ مجمع اٹھ کر چلا جاتا ہے. تو آپ بس یہ مجھے فرمائیے کہ یہ جو مجمع اٹھ کر گیا یہ ایک دفعہ آیت کا تیور کیا ہے, آیت کا حضور والا تیور کیا ہے, اللہ بتانا اور ریلائز کرانا کیا چاہتا ہے کہ یہ اکا دکا واقعہ ہے یا بارہا ہوا ہے. شاید کسی مجلس میں عرض کر چکا کہ تتبع کیجئے تو کم از کم 3 شواہد مل جاتے ہیں. منابع اور سورسز آپ اسلامی تاریخ اور تفسیر کی پڑھیے تو 3 آپ کو واقع مل جائیں گے. لیکن آپ صرف ترجمے کو پڑھیے,
اذا رأوا تجارتا لهوا انفضوا الیہا، جب آپ کو دیکھتے جب یہ دیکھتے ہیں کوئی بےہودگی یا تجارت. دوسرا اگر ترجمہ کیا جب یہ دیکھیں بےہودگی یا تجارت، یا مضارع میں ترجمہ کیجئے جب یہ دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیں آپ کو یا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. آپ جو بھی معنی کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں اکیلے بیٹھ کر تلاوت کیجئے اور آیت کے تیور محسوس کیجئے کہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہو یا کئی دفعہ کا واقعہ ہو، اور ہر لکھنے والا مورخ، ہر تاریخ دان وہ یہ لکھ یہی رہا ہے کہ 12 افراد رہ گئے تھے، 12 افراد رہ گئے تھے. اچھا، اس پہ کومنٹس پیغمبر کے ملاحظہ فرمائیے. یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ بھی اٹھ کر چلے جاتے تو صحرا سے آگ آتی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی. دوسری روایت کہ اللہ آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کرتا، پتھر برستے. یعنی ایک دفعہ کا بھی واقعہ ہو تو یہ کومنٹس بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا دین کی بنیاد ہے ایمان و عمل، جیسا ایمان ویسا عمل. دوسری میں نے چیز عرض کی کہ باعمل وہ ہے کہ جو آمادگی رکھتا ہو، نیت رکھتا ہو اور ڈٹرمنیشن رکھتا ہو. وہ کوئی عمل ہو نہ ہو لیکن وہ آمادہ ہو. کیا مطلب؟ مومن ہونے کی دوسری ڈیفینیشن جو سورہ مبارکہ نور میں ہے، اور میں کسی مجلس میں عرض بھی کر چکا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو بس اور بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور حتی اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، کہ جب وہ کسی مارکے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بغیر اجازت رسول کو نہیں چھوڑتے ہیں. توجہ فرمائیں گے، مومن بس وہ ہیں جو رسول اللہ کے کو نہیں چھوڑتے ہیں. یعنی ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ پیغمبر کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ایمان ڈرائیونگ فورس ہے. تو یہ جو ماسکنگ ایجنٹ ہے نا، یہ نقابیں نوچنے کے لیے چہروں سے یہ خداوند عالم نے 110ویں نمبر پر سورہ نازل کیا، سورہ جمعہ، اور اس کی آخری آیت کے دیکھو گرومنگ کس حد پہ پہنچ چکی تھی اور عالم کیا تھا. اور پھر بھی صفوں میں ایسے لوگ تھے بی اویئر، ہوشیار کر رہا ہے اللہ. اور پورے قرآن میں عرض کر چکا کہ کہا کہ دیکھو کچھ اندرونی دشمن ہیں، کچھ بیرونی دشمن ہیں. اور بیرونی دشمن وہی لفظ کہ ماسکنگ کر کے چہرے پہ نقاب اوڑھ کر آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں 2 آیتیں یریدون یبدلوا کلام اللہ، سورہ فتح. ان کے ارادے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، قرآن میں تحریف کر دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، سورہ صف اور سورہ توبہ 2 جگہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی ناطق قرآن کے بھی دشمن ہیں اور صامت قرآن کے بھی دشمن ہیں. قرآن کا باقی رہنا معجزے کی صورت میں اور نور خدا کا خاموش نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے جو بھی ہوا لیکن اللہ کامیاب رہا. پھر توجہ فرمائیں گے لیکن یہ اللہ نے قرآن میں آیت کیوں رکھی اور یہ نقشے کیوں دکھائے؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ کیسے کیسے لوگ طلبگاران دین بن کر وارثان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. پھر میں آخر کلام میں تھوڑی سی آپ کے توجہات جذب کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا پیغمبر کے کومنٹس سے اندازہ کیجئے
بزم میں تو کہا کہ اگر یہ بھی اٹھ کر چلے جاتے تو صحرا سے آگ آتی یا آسمان سے پتھر، یہی کہا نا، اتنے سخت کمنٹس۔ اور رزم میں عہد میں کہا علی تم بھی نہیں چلے گئے، تو کہا کہ میں کافر ہو جاتا مومن ہونے کے بعد، تو اس پہ تائیدی سکوت فرمایا، یعنی کہ کوئی پیغمبر کو چھوڑ کر چلا جائے تو یہ فسق نہیں، کفر جیسا جرم ہے۔ تو رزم اور بزم میں آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ بس آخری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ خیبر میں کیا کہا۔ آپ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ کرار ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، غیر فرار ہوگا فرار۔ یہ کیا جملے ہیں؟ یہ پیغمبر نے کہنا کیا چاہا ہے؟ تھوڑی سی توجہ یاد رکھیے، یہ کرار اور فرار، اس پہ خوب غور کر لیجئے گا۔ یہ جس وزن پہ ہے نا، عربی میں بحریں ہیں، علم العروض ہے، اور عربی کا کمال یہی ہے کہ اس میں ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوتی ہے۔ کرار اور فرار، اس وزن پہ جتنے بھی عربی میں لفظ آئے ہیں وہ پیشہ وروں کے ہیں۔ ایک دو دفعہ کوئی سودا بیچ دینا اسے تجار نہیں کہتے، ایک دو دفعہ کوئی بال کاٹ لے اسے حجام نہیں کہتے، کوئی ایک دو دفعہ تو کینچی چلا ہی لیتا ہے۔ حجام وہ جس کا پیشہ ہی، جس کے کام میں مستقل پن ہو، برابر وہ اسے انجام دیتا ہو۔ حلاق، حجام، نجار، بڑھئی، یہ نہیں کہ دو تین کیلے میں نے ٹھوک لیا، کوئی چول بنا لیا، کوئی ایک دو جگہ کوئی تختے میں کیل لگا لی، نہیں، نجار جس کا پیشہ ہی بڑھئی کا ہو۔ حجام، بلکہ اللہ کے نام بھی دیکھ لیجئے آپ، اور بندوں کے نام میں نے مثالیں دی۔ غسال، غسل ایک دو مردہ نہلانے والا نہیں، غسال جس کا جو مردے ہی نہلاتا ہو۔ اور اللہ کے ناموں میں دیکھ لیجئے غفار، یعنی جو مستقل طور پر بخشنا جس کی عادت ہو۔ رازق رزق دینے والا، لیکن رزاق جس کی عادت میں ہمیشگی ہو، ہمیشہ جو رزق، غفار، رزاق، خلاق۔ ایک دو دفعہ کوئی بنا لے چیز، اس پہ خالق کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اس لفظ کا قرآن میں اطلاق ہوا ہے، لیکن خلاق، خلاق کہتے ہیں جس کی عادت ہو ہمیشہ وہ خلق کرتا ہو۔ تو میرے عزیزو، کرار کا مطلب ہے جس کے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے میں اور ٹھہرنے میں ہمیشگی ہو، اور فرار جس کی عادت میں بھاگنے میں، نکل جانے میں، چھوڑ دینے میں ہمیشگی ہو۔ پیغمبر نے یہ جملے جو خیبر میں 7 ہجری میں فرمائے ہیں کہ کل علم میں اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی آپ نے کرداروں کے بارے میں نشان قائم کیے ہیں کہ دیکھو ٹھہرے رہنا بھی ایک کردار ہے، چھوڑ کر چلا جانا بھی ایک کردار ہے، اور اس کردار میں وہ لفظ لا کر کومنٹ کر رہا ہوں کہ جن میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو؟ بس میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، بعمل ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے آمادگی، ثابت قدم دین میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نماز ایک پڑھوں گا اور کل کو چھوڑ دوں گا، اور میں 1 سال خمس و زکوٰۃ دے دوں گا پھر نہیں دوں گا۔
نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں جب تک زندہ ہوں میں مالی عبادات، زکوٰۃ، خمسین ادا کروں گا، اور میں ہمیشہ سچ بولوں گا، میں ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کروں گا. یعنی ہمیشگی ضروری ہے. اور جس طرح سخاوت اندر کی چیز ہے، اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، خود بخود سخی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. یعنی یکدم ریئیکٹ کرنا. اصل چیز یہ ہے کہ اندر کا ایمان کتنا ہے، وہ آمادگی اور ڈٹرمنیشن اور ارادہ، نیت عمل کتنا ہے، یہ اندر کی چیز ہے. بہت بڑے عالم مولانا مظہر الحق دیوبندی، کنورٹڈ مولانا ہیں، وہ شیعہ ہو گئے کتابیں پڑھ کر. اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں، دوسرے سے میں آ جاتا ہے. مولانا علامہ اقبال کے نواسے ہیں، وہ کنورٹ ہو گئے تھے. تو کوئی شیعہ سنی ہو جائے، سنی شیعہ ہو جائے، کہ نو پرابلم. اصل بات ہے کہ انسان کو سوچ کر کچھ مذہب اختیار کرنا چاہیے اور سوچ کر عمل کرنا چاہیے. تو مولانا مظہر الحق دیوبندی، ان کے سوانح حیات کا یہ حصہ ہے کہ آپ ایک جگہ 10 محرم کو ذوالجناح پہ خشت باری کا پروگرام تھا کہ ذوالجناح کے جلوس پر پتھر برسائے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اینٹ لے کر جلوس میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک جو جگہ طے تھی، تو جب عین جلوس میں 10 محرم عصر عاشور ذوالجناح آئی، تو پتھر اور اینٹیں برسانے کے لیے جیسے ہی عزاداروں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ ہنگامہ ہونے لگا ہے اور ذوالجناح پہ اینٹیں برسائی جانی ہیں، تو مولانا مظہر الحق دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکدم وہ ماتمی جو ماتم کر رہے تھے وہ کائی کی طرح ہٹے، اور انہوں نے آ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ذوالجناح کے اوپر سائبان بنا لیا. اب اینٹیں برس رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایک اینٹ اور ایک پتھر بھی ذوالجناح کو لگنے نہیں دیا. تو کہتے ہیں میں نے اینٹ زمین پہ پھینک دی. کتابیں پڑھ کے شیعہ بعد میں ہوا، لیکن میں فوراً حلقے میں گیا اور میں نے ماتم شروع کر دیا، اور میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ یہ جو آج حسین کی ذوالجناح کی شبیہ کو، جو حقیقت میں وہ رسول اللہ والا گھوڑا نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے، جو آج پتھر نہیں لگنے دے رہے، یہ کبھی قاتل نہیں ہو سکتے. یہ حسین کے کبھی قاتل نہیں ہوتی، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کبھی قاتل نہیں ہوتی. بس میرے عزیزو، وہ ڈرائیونگ فورس یا انسان کے اندر ایک اچھا انسان ہونا، وہ نیت عمل، وہ حسینی ہو جانا، یہ فرقے کچھ نہیں ہیں. یقین مانیے بعد کربلا بس اب مسلمانوں کے 2 ہی فرقے ہیں، یا حسینی فرقہ ہے یا یزیدی فرقہ ہے. باخدا باقی سب استعمار کی سازشیں ہیں. یہ بس انسان کو سوچنا ہے میں حسینی ہوں یا میں یزیدی ہوں. اور تو کرے دنیا، حسین کو مارا کس نے ہے؟ کربلا میں شمر کا خنجر تھا. کمانڈر ان چیف جو ہے سپہ سالار عمر ابن سعد تھا. دمشق میں بیٹھا ہوا امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا یزید آرڈر دینے والا تھا. رب مشہور لا اصل لہ، بہت سی چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت نہیں ہوتی. میں آپ کو سچ بتاؤں، کوفیوں نے مارا حسین کو، اور
آپ کو میں سچ بتاؤں، میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، بس یہ نو کے زبان پہ جملے آ رہے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 72 شہید ہیں نا کربلا کے، ان میں 18 بنی ہاشم ہیں، 46 کوفی ہیں، 6 جو ہیں وہ غیر کوفی ہیں، 18 رشتہ دار ہیں حسین کے۔ اگر 72 کے عدد کو آپ لیجئے، ایک سوال ہے کائنات میں، جب تک رہے گی کائنات یہ سوال باقی رہے گا کہ اگر کوفی ہی مار رہے تھے، جبکہ کوفیوں نے سب سے زیادہ مدد کی ہے، اگر کوفی ہی مار رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ تم بچا کیوں نہیں رہے تھے؟ تم حسین کو بچانے کے لیے اتنی مسلم دنیا یہ خود کہاں تھے؟ اور غور تو کرے دنیا، شمر نے کا خنجر تھا، شمر آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری شریف میں راوی حدیث ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، قاتل حسین ہے، لیکن صحیح بخاری شریف میں وہ امام جعفر صادق سے روایت نہیں لیتے ہیں، لیکن شمر سے روایت لیتے ہیں، شمر بن ذوشن سے۔ تو یہ کب کنورٹ ہو کر شیعہ ہو گیا ہے؟ غور تو کرے انسان۔ عمر ابن سعد جو کربلا میں لشکر کا سردار ہے یزیدی فوج کا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ یعنی مسلمانوں نے جو ایک حدیث کا بیس کیا ہے کہ پیغمبر نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر ابن سعد۔ تو سعد بن ابی وقاص تو بقول آپ کے شیعہ نہیں تھے، تو تاریخ میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کب کنورٹ ہوا اور شیعہ ہوا۔ اور یزید کے باپ معاویہ بن ابو سفیان وہ تو کنفرم غیر شیعہ تھے، تو یزید نے کب ریسرچ کر کے شیعہ مذہب اختیار کیا؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ رب مشہور لا اصل لہ، بہت سی باتیں مشہور ہوتی ہیں اور کوئی غور نہیں کرتا کہ آپ ہی مارا ہے، آپ ہی ماتم کرتے ہیں۔ لوگ تو وہ فائل بند کرتے ہیں، وہ فائل نہیں کھولتے ہیں کہ جس سے قتل کا واقعہ اور لوگوں کی توجہ چلی جائے۔ تو اس واقعے کو بار بار یاد کرنا، یقین مانیے بس کائنات یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اور جو کربلا میں مارنے آئے تھے وہ یاد رکھیے، وہ عاشقان یزید نہیں تھے، وہ دشمنان اہل بیت تھے۔ جو حسین کے ساتھ تھے، حسین وارث دین، وہ عاشقان حسین تھے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے۔ کیا ہے حسین؟ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ زیارت کے جملے ہیں کہ حسین آپ کے صبر نے ملائکہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بس میرے عزیزو، پھیلانے کا وقت نہیں ہے، بس جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لوں۔ صبح سے شام تک امام حسین لاشیں اٹھاتے رہے، تنہا، جب تک اعزا تھے لاشیں اٹھواتے بھی تھے اور ساتھ لاش۔ آپ نے کبھی غور کیا امام حسین جب کوئی بلاتا تھا بڑی تیزی سے لاش پہ جاتے تھے، اور جا کر لاش کو اٹھا کر لے آتے تھے۔ حسین کی زندگی میں امام حسین کیوں جلدی جاتے تھے؟ ایک وہب قلبی ہے کہ جس کا سر کچھ ایسے جنگی حالات ہو گئے کہ انہیں سر کاٹ کر پھینکا تھا، اور وہب قلبی کی ماں نے اسے واپس پھینک دیا تھا، ورنہ اوور آل امام حسین اتنی تیزی سے جاتے تھے۔ کیوں؟ امام کی زندگی میں
کسی کا سر نہیں کٹا ہے۔ امام پہنچ جاتے تھے، امام کا روب ایسا تھا، اور جا کر لاش اٹھا کر لے آتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ جب سب کے سروں کے بچانے والے کا سر نہ بچا اور آواز گونجی الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، اور حسین شہید کر دیے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ 11 محرم کو لاشیں کھینچ کر لائے گئے، ایک ایک شہید کا سر کاٹا گیا، سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ سر جب گنے گئے نا تو سر نکلے 71۔ بس تھوڑی سی امام حسین کے سر کی اور کچھ شہیدوں کی سر کی مصیبت پڑھ رہا ہوں، اور اسی پہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سر گنے گئے 71، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ 72 سر ہونے چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ایک میت جو ہے شیرخوار کی حسین نے دفنا دی تھی۔ امیر وہ میت جو ہے حسین نے پشت خیمہ پر عددار و نیزہ بردار نیزے لے کر بڑھے ہیں، اور جہاں بھی ابھری ہوئی زمین دیکھی ہے نیزہ مارا ہے۔ اب اصغر کی قبر کہاں ہے؟ یا امام حسین کو معلوم تھا یا رباب کو معلوم تھا؟ اب ماں سہمی ہوئی، ڈری ہوئی دیکھتی رہی، ہر نیزہ زمین میں پڑتا تھا اور نیزہ خالی نکل آتا تھا۔ ایک مرتبہ پشت خیمہ پہ جہاں خاک تھی، ظالم بڑا ہے اور اس نے پوری قوت سے نیزہ زمین پہ مارا ہے، جو زمین کو چیرتا ہوا اصغر کے سینے کو توڑتا ہوا نیزہ زمین میں پوست ہو گیا۔ اب جو نیزہ نکالا ہے تو اس میں اصغر کی الجھی ہوئی 6 مہینے کے بچے کی لاش، مٹھیاں بھیجی ہوئی، من کا ڈھلا ہوا، وہ ظالم اترا مرکب سے اور اس نے نیزے سے بچے کی لاش کو نکالا۔ علامہ عابدی صاحب پڑھتے تھے کہ اس نے پھر خنجر نکالا، خنجر نکال کر اس نے گھٹنے ٹیکے اور رباب کے سامنے سر کو تن سے جدا کیا۔ لیکن مجھے درایتاً اختلاف ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے سر کو کاٹا ہے، کیونکہ ذبحوہ من الاذن الی الاذن روایت کے جملے ہیں کہ تیر سہ شعبہ سے اصغر کا گلا اس طرح کٹ گیا تھا کہ کان کی اس لو سے اس لو تک بچہ ذبح ہو گیا تھا، تو بس تھوڑا سا جسم کے ساتھ سر تھا۔ میں تو یہ درایتاً دیکھتا ہوں کہ اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور ایک طرف سے بچے کے پاؤں کو پکڑا، دوسری طرف سے سر کے بالوں کو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا ہے اور بچے کے سر کو تن سے جدا کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، مجلس کو تمام ہو جانا چاہیے، لیکن 2-4 جملے بس آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں عرض کر چکا کہ سر حسین کی مصیبت مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ عزادار و نیزوں میں یہ سر لگائے گئے اور یزید کے دربار میں لے جانے کے لیے
کوچا بکوچا یہ پھر آئے گئے، قافلہ چلا، یہ 72 سر نیزوں پر، میں نے غلطی کی، 72 نہیں 71 سر نیزوں پر، ایک سر ہے ابو الفضل عباس کا جو گھوڑے کی گردن میں بدا ہوتا تھا۔ یہ راستے میں جہاں کہیں قیام کرتے تھے ان سروں کو اتار لیتے تھے، صندوق میں رکھ لیتے تھے، اور پھر جب سفر کرتے تھے پھر نیزوں پہ سروں کو چڑھا لیتے تھے۔ عزادارو یہ قافلہ دیر راہب پہ پہنچ گیا۔ بس آپ کی ذہنتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، دیر عبادت گاہ کو کہتے ہیں، راہب کی عبادت گاہ تھی۔ وہاں پہنچ کر یزیدی فوج نے سروں کو نیزوں سے اتارا، انہیں صندوقوں میں رکھا، اور اس عبادت گاہ کے دروازے کے آگے وہ صندوق رکھا جس میں سر حسین تھا، اور صندوق بھی ادھر ادھر رکھ دیے۔ سیدانیوں کو، سید سجاد کو ان سروں کے پاس بٹھا دیا گیا۔ کچھ فاصلے پر لشکر یزید نے خیمے لگا لیے، وہاں ان کے طعام و قیام کا انتظام ہو گیا۔ سادات کھلے آسمان کے نیچے دیر راہب کے باہر بیٹھ گئے۔ نصف شب کے بعد رات کا کچھ پہر گزر چکا تھا کہ راہب کی آنکھ کھلی، اور راہب نے دیکھا کہ میری عبادت گاہ میں دروازے سے نور آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ یہ جلدی جلدی دروازے کے پاس گیا، اور اس نے جا کر دروازے کی درز سے دیکھا کہ سامنے دروازے پہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اور اس سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور وہی نور ہے جو عبادت گاہ میں آ رہا ہے۔ ابھی یہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی عماریاں اتر رہی ہیں، اور نور کا ایک ہودج اس صندوق کے پاس آ کر رکا۔ اس سے ایک سیاہ برقع پوش بی بی نکلی، اس نے آ کر اس صندوق پر ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھ کر کہا، بنیا قتلوکا ومن الماء منعوکا، او میرے بیٹے تجھے پیاسا مار ڈالا گیا، اور میرے بیٹے تجھے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ بڑا حیران ہے، پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ صبح ہو گئی، اس نے لشکر یزید کو پیسے دے کر وہ صندوق حاصل کیا، سر حسین کو نکالا، عرق گلاب سے آپ کی زلفوں کو دھویا۔ آپ چلے جائیے حلب میں، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جہاں حسین کا سر رکھا تھا، وہاں پہ خون کے نشان اب بھی ہیں۔ وہاں رکھ کے سامنے یہ زمین پہ بیٹھ گیا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، زمین پر بیٹھ گیا دو زانو، اور دو زانو بیٹھ کر کہتا ہے، اے شہید راہ خدا، بالذی عطاک تلک المنزلہ، تجھے قسم ہے تیرے مرتبے کی، تجھے قسم ہے تجھے یہ مرتبہ دینے والے کی، مجھے یہ بتا تو ہے کون؟ اے سر مجھے بتا تو ہے کون؟ اس وقت کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، انا الذی اخرج عن الاوطان، میں وہ ہوں کہ جسے وطن سے نکال دیا گیا۔ انا الذی قتل عطشانا، میں وہ ہوں کہ جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے راہب، شہید راہ خدا، زدنی معرفتک، مجھے کچھ اور بھی تعارف کرائیے، میں پہچانا نہیں ہوں۔ اب آواز آئی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ یہ راہب 2 قدم پیچھے آیا، اپنے سر کو زمین پہ مارا اور کہا، انت حسین ابن فاطمہ،
تو کہیں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین تو نہیں ہے؟ وہ فاطمہ جو مباہلے میں آئی تھی، جس نے راغب کو 7 بیٹے دیے تھے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ہاں میں وہی حسین ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چھوٹے بچوں کی آوازاری ہے، چھوٹے بچوں کی آوازاری ہے، خالی خالی عباس کی سواری ہے، چھوٹے بچوں کی آوازاری ہے، چھوٹے بچوں کون اب جام بھر کے لائے گا، کون پانی انہیں پلائے گا، کون پانی انہیں پلائے گا، سب کے چہروں پہ بے قراری ہے، خالی عباس کی خالی عباس کی سواری ہے، چھوٹے بچوں کی آوازاری ہے، چھوٹے بچوں کی سر تو نوفل اٹھائے جاتا ہے، درد سے عرش تھر تھراتا ہے، درد سے عرش تھر تھراتا ہے، غصہ بنت علی پہ طاری ہے، خالی عباس کی خالی عباس کی سواری ہے، چھوٹے بچوں کی آوازاری ہے، چھوٹے بچوں کی جعفر اب تو بسے وہ گرے اطہر، جس کی رونق تھے قاسم و اکبر، جس کی رونق تھے قاسم
आ